باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل۔ تو سب سے پہلے انٹرنیشنل کی جانب کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب سے امریکی سینیٹروں کے وفد نے ملاقات کی اور ان کو اس چیز میں راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ کے اندر وہ جو ایک ڈیموکریسی کے اوپر جو ایک وہ سیمینار ہے اس کے اندر وہ شرکت کریں جو بائیڈن کی درخواست پر۔ تو عمران خان نے تو پہلے انکار کر دیا تھا اور وہ انکار جو تھا وہ برقرار تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک امکنہ اور صدقنہ حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ نظر نہیں موڑ سکتا۔ اگر افغانستان کے امریکہ میں مفاد ہیں تو پاکستان ہے، اگر کسی بھی سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے اندر اگر امریکی مفادات ہیں تو پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ تو امریکن ایک پالیسی ہوتی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ امریکہ کی بیسک پالیسی ہے۔ امریکن کیا کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو اپنے تابع رکھتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو وہاں پہ فوجی بغاوتیں بھی کرواتے ہیں۔ اور ویسے تو امریکہ بہت بڑا ڈیموکریسی کا علم بردار ہے، لیکن اپنے مفادات کے لیے وہ فوجی حکمرانوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، سپورٹ کر دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ جب دال نہیں گلی تو انہوں نے جنرل آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات شیڈول کی۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسے شخص تو ہیں نہیں، یہ تو بڑا چاندیدہ قسم کا انسان ہے اور دنیا کی طاقتور جو مسلح افواج ہے اس کا سربراہ ہے اور دنیا کے خطرناک ترین خطے کے اندر جو ملک واقع ہے اس کا وہ فوجی سربراہ ہے۔ تو جب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کا ٹائم وہ کیا تو جنرل قمر باجوہ صاحب ان سے وردی کے بجائے سول کپڑوں میں ملے۔ ہم سول کپڑوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کپڑوں میں۔ اور جب انہوں نے باجوہ صاحب سے بات کی تو باجوہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب میں اس ٹائم جو ہے وردی کے بغیر ہوں اور میں اس ٹائم سویلین ہوں اور میں اپنی سول حکومت کو بھرپور سپورٹ کرتا ہوں اور جو ہمارے ملک کا وہ ایک لکیر ہے جو ہماری حکومت نے کھینچی ہوئی ہے ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے اور ہم جمہوریت کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی قمر جاوید باجوہ صاحب سول حکومتوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ایون کہ نواز شریف جیسے ناپسندیدہ ترین شخصیت کی جب حکومت تھی اور جب جنرل باجوہ صاحب نے چارج سنبھالا تو انہوں نے وہ ڈاؤن لیگز جو تھا اس کے اندر کیچڑ نہیں اچھالا، بلکہ جو راحیل شریف صاحب ایک ڈیسیجن دے گئے تھے اور مطلب جسے کہتے تھے کہ اولا ہاتھ رکھنے کا، کیونکہ راحیل شریف صاحب نے تو یہ کام کیا تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور اس کو اسی طریقے سے کول مائنڈڈ ہو کر سالو کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ لاسٹ جو موجودہ وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا ایک کریش آنے والا تھا DGIS کے تعیناتی کے اوپر، تو اس کو بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑے کول مائنڈڈ اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں کہ طریقے سے اس کو بھی ہینڈل کر لیا اور عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر کی جو ایگزیکٹو پاور تھی اس کو تسلیم کیا۔ تو بہرحال امریکی اپنا سا منہ لے کے فارغ ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کو اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو امریکہ کہتا تھا نا کہ پاکستان ہماری ضرورت ہے، لیکن کیونکہ اب امریکہ ہمیں اسلحہ تو دیتا نہیں ہے، ایون کہ وہ تو ہمیں طیاروں کے اسپیئر پارٹ بھی نہیں دیتا۔ اب ہم نے چائنا کی طرف اور ہم نے اٹلی کی طرف اور ہم نے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اپنی ضروریات میں تقریباً جو آرمی کی جو ضروریات ہے اس میں ہم خود کفیل ہیں، لیکن جو ہمیں ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مثلاً نیول شپس چاہیے ہوتے ہیں، نیول سبمرینز چاہیے ہوتی ہیں یا اس قسم کی، لیکن وہ بھی اب
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई है। उसका मुंह बोलता सबूत जो है वो ये है कि पाकिस्तान हंगोर क्लास, यानी हंगोर जो क्लास थी वो डफनी क्लास थी। पाकिस्तान में दो तरह की समरीनें इस्तेमाल होती रही हैं, ज़रा सा मैं तारीख बता देता हूँ। एक होती थी अगोस्टा और एक होती थी डफनी। तो पाकिस्तान के पास जो फ्रेंच समरीनें थी 6, उसके अंदर 4 जो थी वो अगोस्टा क्लास थी और 2 जो थी वो डफनी क्लास थी। और डफनी जो है वो सिर्फ दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जो इस्तेमाल करता था। तो अब वो डफनी समरीनें जो थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और वो जिसे कहते हैं कि उनका कील जो था वो कमज़ोर हो चुका था। तो अब चाइना के ताउन से पाकिस्तान जो है 8 डफनी क्लास समरीनें बनाने की तरफ एक पेशकदमी कर चुका है। उसमें से 4 समरीनें जो हैं वो पाकिस्तान के शिपयार्ड के अंदर बनेंगी और 4 जो है वो चाइना के अंदर बनेंगी। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है दुनिया का फिर वो वाहिद मुल्क होगा कि जिसके पास डफनी क्लास आबदोज़ होंगी। डफनी की एक बहुत पुरानी तारीख़ है। हंगोर, जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि सन 71 के अंदर 9 दिसंबर को हंगोर ने INS कुकरी और INS करपान को तबाह किया था और कम गहरे पानियों में चली गई थी, जो उसके लिए बज़ाते खुद भी एक खुद का हमला समझ सकते हैं कि वो इतने कम गहरे पानी के अंदर डफनी नहीं होती। लेकिन वो जो अहमद तस्नीम साहब से जो उस वक़्त कमांडिंग अफसर थे, तो वो इंतहाई कम गहरे पानी के अंदर, यानी कि कहते हैं कि 100 फुट 100 फुट के पानी के अंदर वो उसको ले गए थे। 1000 फुट पानी के अंदर वो उसको ले गए थे। और पाकिस्तान समरीन के ऊपर जो था वो 200-250 फुट पानी था और नीचे भी 200-250 फुट पानी था, क्योंकि समरीन का भी तो अपना कैप्सूल होता है। तो इतने कम गहरे पानियों में अहमद तस्नीम साहब ने डफनी क्लास आबदोज़ को ले जाकर एक तारीख़ रकम की थी। ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर ये पूरा मार्का मैं आपको बयान करूँगा। तो ये तो थी वो वाली बात कि पाकिस्तान जो है तकरीबन हथियारों में तो खुद कफ़ील हो चुका है। और जो इस किस्म की चीज़ें हैं, हमने अब अपनी नेवी को हम मजबूत करने की जानिब जा रहे हैं, तो उसके अंदर चाइना से हमने हाथ मिला लिया है और तकरीबन उसके अंदर भी 50% हम खुद कफ़ील होने की जानिब रवाना हैं। तो इसलिए टाटा बाय बाय अमेरिका, और जिसे कहते हैं कि देश की चाटो। अब वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बगावतें भी कर सकता है, सबोताज भी कर सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं कि कोई इस किस्म के बम धमाके भी हों। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद रहना चाहिए और पाकिस्तानी कौम के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ काफ़ी नफ़रत पाई जाती है। तो ये भी एक हकीकत है। अब आते हैं ज़रा कौमी ख़बरों की जानिब। कौमी ख़बरों में यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उन्होंने सिंध को अलहदा करने की धमकी दी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सिंध जो है वो आपकी मीरास नहीं है, जो वहाँ पे आपने वडेरा निज़ाम एक कायम किया हुआ है और आप इल्ज़ाम वफाक पे लगाते हैं या पंजाब पे, वफाक पे नहीं पंजाब पे लगाते हैं कि आपका पानी चोरी करता है पंजाब। तो पंजाब पानी नहीं चोरी करता, बल्कि जो आपका सिंध का जो जनूबी इलाका है ना, वहाँ पे पानी चोरी होता है। क्यों चोरी होता है? क्योंकि वहाँ पे आपके जितने भी वडेरे और जागीरदार हैं उनकी ज़मीनें उधर हैं और वो लोग पानी चोरी करते हैं। सिंध को अपने कोटे से ज़्यादा पानी मिलता है, सिंध को बजट भी सबसे ज़्यादा मिलता है, पंजाब से ज़्यादा बजट सिंध को जाता है वफाकी है। लेकिन होता क्या है कि ये डिलीवर नहीं कर सके, ये खा जाते हैं और इस स्पीड से खाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि याद होगा आपको कि एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि पता नहीं कितने अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए वहाँ पे। तो वहाँ पे तो चूहे भी बड़े, अब वो चूहे 2 टांगों वाले थे या 4 टांगों वाले थे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो इतनी कसीर तादाद में जिन्होंने गंदम खाई, वो उम्मीद है कि 2 टांगों वाले चूहे होंगे, 4 वाले नहीं। तो बात यह है कि डिलीवर कर नहीं सके और इल्ज़ाम लगाते हैं पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर। तो बात यह है कि पहले डिलीवर करें आप। मुराद अली शाह साहब, आपके ही वज़ीर तालीम सैयद गनी साहब कहते हैं कि कराची के अंदर ऐसे अस्पताल हैं जिनमें लोग गैर मुल्क से आके इलाज कराते हैं। हालांकि मैं बजाते खुद, मैंने कल जिक्र किया था कि मैं कितने साल कराची में रहा, मैंने उधर इस किस्म का कोई अस्पताल नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग तो क्या, कराची के लोग भी इलाज नहीं कराते।
اگر اتنی بات ہوتی تو کراچی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ ہاسپٹل نہ ہوتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتے کی ویکسین تو آپ کے صوبے میں ہے نہیں، تھر کے اندر بچے بھوکے مر رہیں گے علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ کے اوپر آپ 13-14 سال اگر کہیں پہ کچی جھونپڑی بنانے کے رہنا شروع کر دینا، تو اگر 13 سال آپ ادھر رہتے ہیں تو وہ گھر بھی پکا ہو جاتا ہے، اس گھر کو پکا لوگ کر لیتے ہیں گے۔ کبھی کہیں سے سیمنٹ خریدا، تھوڑا بہت ایک دیوار بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، پیسے آگے چھت ڈال دیا، تو 13 سال کے اندر ایک جھونپڑی سے گھر بن جاتا ہے، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، ہیبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن سندھ کے حالات جو ہیں وہ جو آج سے 13-14 سال جو مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد زبو حالی کا شکار ہے۔ تو آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ڈیلیور کچھ کر نہیں سکیں۔ دوسری طرف ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بم پھٹنے والا ہے، اور وہ بم پھٹے گا اہل شریف پہ، کیونکہ جتنے بھی کھرے جا رہے ہیں، وہ جو ایفیڈیوٹ کے جتنے بھی کھرے جا رہے ہیں وہ شریف خاندان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، یہ ہم نے کتابوں میں محاورہ ہی سنا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں اور عوام کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ جی ہاں عوام نے فیصلہ دے دیا۔ عوام نے کس طرح فیصلہ دے دیا؟ عوام نے تو یہ بھی فیصلہ دیا تھا کہ آپ کو نااہل قرار دیا تھا، اور جب آپ جو تھے سڑکوں پہ آپ نے کہا تو سڑکوں پہ لوگ نہیں نکلے تو یہ بھی تو عوام کا فیصلہ تھا۔ 2-2 ہزار میں آپ ووٹ خریدتے ہیں اور باتیں آپ ایسی کرتے ہیں کہ جناب پورا پاکستان جیسے نون لیگ والے ہی بنا کر گئے۔ نون لیگ والے پاکستان بنا کر نہیں گئے ہیں، پاکستان کو بگاڑ کر گئے ہیں۔ میں نے بہت پہلے ایک لفظ کہا تھا جب میں اخبار میں کالم لکھتا تھا کہ اس موٹر وے کا ہم کیا کریں جس کے اوپر ڈرائیور جو ہے، جو ڈرائیونگ کر رہا ہو وہ جاہل ہو، جس کو الف سے بے پڑھنا نہ آتی ہو، تو اس موٹر وے کا ہم کیا کریں؟ اس موٹر وے کو ہم لے کے چاٹیں؟ آپ نے تو الو کے پٹھوں کی ایک ایسی فوج کھڑی کر کے گئے ہیں کہ جو آپ ہی لوگوں کو لیڈر کس لیے مانتے ہیں کہ کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیانیہ ان سب کا ڈوب چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنا منہ کالا کرا کے کہیں کونے خطروں میں چھپا ہوا ہے، چھپ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، مطلب وہ چھپن چھپائی کھیل۔ اسی طریقے سے مریم کا بھی بیانیہ پٹ چکا ہے، آج کل 15 دن بیٹے کی شادی کی آڑ لے رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب کو نظر آ چکا ہے کہ میں تو اقتدار میں آ نہیں سکتا، یعنی کہ جو مزے میرے نانا اور میری والدہ لیتی رہی ہیں وہ میں نہیں لے سکتا۔ تو امریکہ کی طرح ان لوگوں کو بھی عوام ٹاٹا بائے بائے کہہ رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہم پہ رحم کریں۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ خواتین کو ہم لائے تھے۔ اور یہ بھی مانوں، میں آپ کو بتاؤں ویورز، کہ اگر پاکستان میں 100 خواتین ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی قانون سازیاں کی جاتی ہیں خواتین کے تحفظ کی، یہ ان 5 سے 10 خواتین کے لیے کی جاتی ہیں کہ جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ تو اس لیے خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ایک وہ بھگوڑا، جو اب تو پھر وہی والی بات کروں گا کہ کافی چیزیں بدل گئیں یار، پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر گیا، لیکن وہ بھگوڑا ابھی تک نہیں آیا جو پاکستان کے اربوں ڈالر ڈکار کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے آخر میں عدلیہ، خدا کے لیے یہ اسٹے آرڈر دینا بند کریں۔ مجرموں کو مجرم سمجھیں، ان کو اپنا آقا مت سمجھیں۔ کتنی ویڈیوز میں وائرل کر چکا ہوں کہ جج صاحب جو ہے وہ شہباز شریف سے جھک کے مل رہے ہیں، جج صاحب جو ہیں وہ جناب تہ خانے میں جا کے وہ ضمانتیں دیتے ہیں۔ کتنی ویڈیوز ایسی ہیں جو میں وائرل کر چکا ہوں، ان ججوں کے گھنونے چہرے میں عوام کو دکھا چکا ہوں۔ تو میں معزز سپریم کورٹ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوں کو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت ہوگا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ خدا حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔